بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا الثالث والأربعون، سندرس نفس الموضوع موجودہ حالات کے متعلق. الاوضاع الراہنہ، الوضع بمعنى الحالة، الوضع بمعنى الحالة، الاوضاع بمعنى الحالات والأحوال. الأحوال متدهورة هذه الأيام، الأحوال متدهورة، هناك را متدهورة هذه الأيام، آج جو ہیں حالات بہت گڑبڑ ہیں، حالات بہت خراب ہیں. الاحوال متدهورة، اس کا ہم اگر ضد نکالیں متضاد کلمہ تو ہم کہیں گے الاحوال حسنة، حسنة جیدة هذه الأيام، ان دونوں حالات بہت صحیح ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں الاحوال، الاحوال على، الاحوال على ما یرام، بہت اچھے احوال ہیں، جس طرح چاہا جاتا ہے اسی طرح کے احوال ہیں. طیب نتقدم. هل فہمتم؟ ماشاءاللہ. انتم تفہمون، آپ سب سمجھتے ہیں. انت تفہم، آپ سمجھتے ہیں. انتما تفہمانی، آپ دونوں سمجھتے ہیں. انتم تفہمون، آپ سب سمجھتے ہیں. انا افہم، انا افہم، میں سمجھتا ہوں. یا استاد، اے استاد. فنقرأ ما لک، آپ کو کیا ہوا ہے. ما لک، ما لک تغضب، کیا ہوا ہے کہ آپ غصہ کرتے ہیں. ما لک تغضب یا اخی، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ غصہ کرتے ہیں اے میرے بھائی. ما لک خائفا، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں، آپ خوف زدہ ہیں. کیا ہوا ہے کہ آپ خائف ہیں. خافا یا خافو، خافا الطفل، خاف الطفل من القطة، خاف الطفل بچہ ڈر گیا، گھبرا گیا. من القط، بلی سے، من القط بلی سے. تو یہاں پر ہے ما لک خائفا، آپ کیوں گھبرا گئے. الی ھذا الحد، اس حد تک، یعنی بہت زیادہ گھبراہٹ آپ کو ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر ہل رہے ہیں. ما لک خائفا الی ھذا الحد، اس حد تک. ما الذی جرى، ما الذی کیا ہوا ہے. جرا جو جاری ہوا ہے، جرا یجری جو کہ جاری ہوا ہے اور جو حادثہ ہوا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے. ما الذی حدث، کیا حادثہ ہوا ہے. ما الذی حصل، کیا حاصل ہوا ہے. تو اس طرح کے ہی الفاظ ہیں، مترادفات ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسلوب الثالث، الاسلوب الثالث، تیسرا انداز. مزید جملے اور تعبیرات ہم لیں گے الاوضاع الراہنہ، یعنی موجودہ حالات سے متعلق گفتگو میں. یا اخی، اے میرے بھائی. ما لک خائف، ما لک خائف، آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں. ما الذی جرى، کیا ہوا ہے. واللہ یا اخی، اللہ کی قسم اے میرے بھائی. لقد وقعت، لقد وقعت معمعۃ عنیفۃ، عنیف ہم نے پڑھا تھا. رجل عنیف، رجل عنیف شدید اور سخت آدمی. اسی طرح معمعۃ عنیفۃ، لڑائی، شدید لڑائی، شدید اور سخت لڑائی ہوئی ہے. کہ آپ کو نہیں پتہ. لقد وقعت تحقیق سے واقع ہوئی ہے. وقع یقع، وقع الرجل علی الارض، آدمی زمین پر گر پڑا. اسی طرح لقد وقعت واقع ہوئی ہے. لقد حدثت معمعۃ، ایک لڑائی گمسان کی اور سخت لڑائی ہوئی ہے. ونجوت منہا، اور میں اس سے بچ گیا، میں نے نجات حاصل کی. باعجوبۃ، حیرت انگیز طریقے سے. ٹھیک ہے. ایک ایسی لڑائی تھی
کہ جس سے میرا بچنا محال تھا، مگر میں نجوت، نجا ینجو میں نے پہلے بتایا نجات پا لینا، نجت طالبو من الہلاک، طالب علم ہلاکت سے بچ گیا، نجات اس نے پالی، نجوت منہا، آپ نے پڑھا ہوگا الصدق ینجی، الصدق ینجی، سچ بولنا انسان کو نجات دیتا ہے، الصدق نجات، سچ میں نجات ہے، ونجوت منہا، اور ہم اس سے نجات پا گئے، بعجوبۃ، حیرت انگیز طریقے سے، یا اخی صرح، صراحت کرو، صرحا یصرح، صراحت کرنا، صرح التلمیذ امام الاستاذ، شاگرد نے استاذ کے سامنے صراحت سے بات رکھ دی، صرح التلمیذ امام الاستاذ، یا اخی صرح، اے میرے بھائی صاف کرو بات صراحت کے ساتھ، ماذا حدث، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا لقد وقعت اشتباکات العنیفہ، جھڑپ، اشتباکات کہیں گے جھڑپ اور سخت ترین حالات اور اس طرح کے واقعات جو آپس میں بالکل ایک شبکہ یعنی ایک جال کی صورت اختیار کرتے ہیں کہ جس کا حل ہونا مشکل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں لقد وقعت الاشتباکات، آپس میں ایسی جھڑپیں واقع ہوئی ہیں، العنیفہ جو کہ شدید تھیں، بین حزبین، دو تنظیموں کے درمیان، حزب کہتے ہیں تنظیم کو، الحزب، حزب تنظیم کو، اور جماعت تو کہتے ہیں حزبین یعنی دو گروپوں میں ایسے جھڑپیں ہوئی ہیں کہ جس کا حل ہونا مشکل تھا۔ آگے کہا این حدث ھذا، یہ جھڑپیں کہاں واقعہ ہوئی ہیں، کہاں واقعہ یہ ہوا ہے، این حدث ھذا، یہ کہاں پر ہوا، الموقف قریب من بیتنا، جہاں واقع ہوا، وہ جو موقف ہے، وہ جو جگہ ہے جہاں یہ جھڑپیں واقع ہوئی ہیں، قریب من بیتنا، وہ موقف ہمارے گھر سے قریب ہے، وکنت، اور میں تھا، فی طریقی الی المدرسہ، میں مدرسے جا رہا تھا، میں راستے میں تھا مدرسے کے، میں مدرسے کے راستے میں تھا اس وقت، اور یہ موقف ہمارے گھر کے قریب تھا، اخبرنی، مجھے ذرا خبر دو، بتفاصیلہا، تفصیل کے ساتھ کہ اشتباکات کس طرح کی تھیں، اخبرنی، اس کا مترادف نکالیں تو کہیں گے اعلمنی، مجھے بھی اس کا علم دو، مجھے بھی اس کے بارے میں بتاؤ، اعلمنی، اخبرنی، بتفاصیلہا، یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس کی تفصیل بتائیے، یا اخی، اے بھائی، رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی دیکھا کہ وہ یحمل بندقیۃ، کہ وہ بندوق اٹھائے ہوئے تھا، رأیت رجلا، میں نے دیکھا آدمی، یحمل، وہ اٹھایا ہوا تھا، بندقیۃ، ایک بندوق، فاطلق الرصاص، تو اس نے گولی ماری، اطلق، ہم نے کہا تھا طلقۃ واحدہ، ایک گولی، طلقۃ واحدہ، فاطلق طلقۃ واحدہ، اس نے فائر کیا، اطلق معنی فائر کرنا، چھوڑ دینا، یعنی گولی کو چھوڑ دینا، میں کہوں گا اطلقت السجین، میں نے ایک قیدی کو رہا کر دیا، تو وہ بھی ہم کہیں گے اطلقت، اطلقت بمعنی ترکت، میں نے چھوڑ دیا، تو جب ہم گولی مارتے ہیں اور فائر کرتے ہیں تو وہ بھی ہم اطلاق، یعنی اطلاق معنی گولی کو چھوڑ دینا، گولی کو یعنی گولی چھوڑ دینا بندوق سے، تو وہ بھی اطلق یطلقو کے معنی میں آئے گا، چھوڑ دینے کے معنی میں، تو کہتے ہیں میں نے آدمی دیکھا یحملو بندقیۃ، کہ وہ ایک بندوق اٹھائے ہوئے تھا، فاطلق الرصاص، اس نے گولی چلائی، بصورت عشوائیۃ، انداز عشوائیہ، جس کا کوئی ہدف نہیں تھا، ہم کہیں گے الناقۃ تمشی عشوائیہ، او تمشی مشیۃ عشواء، ایک اونٹنی ہے کہ جو راستے میں چلتی ہے بدکتی ہوئی، اس کا پتہ نہیں مجھے کس سمت جانا ہے، لیکن وہ صحرا میں مطلب گمراہ ہونا، گمراہ راستہ بھٹک جانا، تو اس کو ہم کہتے ہیں عشوائیہ، عشوائیہ یعنی کوئی ہدف مقرر نہیں تھا مارنے کا، بس ایسے ہی اندھادھن اس نے فائرنگ شروع کر دی، کوئی ایک آدمی نشانے پر نہیں تھا، فاطلق الرصاص بصورت عشوائیۃ، یعنی
اندھدن فائرنگ اس نے کی ہے، فاودا تو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا، بحیات رجلین دو آدمیوں کی زندگی، دو آدمیوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی ان کو فائر سے ان کو ہلاک کر دیا، بحیات رجلین دو آدمیوں کی زندگیاں چلی گئیں، کنت قریبا میں قریب تھا، منہما ان دونوں سے، تو میں بچ گیا، یہی بات ہے، وَنَجَوْتُ مِنْهَا بِأُعْجُوبَةٍ اور میں اس ہلاکت سے بچا، بِأُعْجُوبَةٍ یعنی حیرت انگیز طریقے سے، تو یہ بات تھی کہ میں ان دونوں کے قریب تھا، میں بچ گیا اور وہ دونوں یعنی مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ هل فهمتم هذا الدرس؟ هل فهمتم هذه الكلمات الجديدة؟ إن شاء الله سنأخذ مزيدا من الكلمات والجمل الجديدة. بارك الله فيكم. علينا أن نهتم بالنطق بالعربية ونتحدث فيما بيننا باللغة العربية حتى تكون بيئتنا فعالة، حتى تتقوى بيئتنا وألسنتنا تنطلق. فهمنا؟ جزاكم الله خيرا.